کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد عزیر. میں نے آپ کو میل کیا تھا. عزیر. عزیر. اصل میں مفتی صاحب میل تو میں نے بہت پہلے سے کیے تھے آپ کو, لیکن کچھ دنوں سے ذرا ایسا ہی معاملہ چل رہا تھا. میری باجی تھی, ان کا انتقال ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ. جی اللہ تو اسی لیے اصل میں پھر اس لیے تھوڑا ایسے ہی چل رہا تھا معاملہ, ڈپریشن میں. تو اسی لیے پھر دیر سے بات ہوئی آپ سے. اور پھر کل بھی میں نے آپ کو کئی میل کیے تھے, لیکن اصل میں ہوا ہے کہ آپ کا تھوڑی دیر بعد آیا میل, تو میں دیکھ نہیں پایا اسے. محمد عزیر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دہلی سے بات کر رہا ہوں. دہلی سے. اچھا ماشاءاللہ. دہلی سے کس جگہ سے؟ جی آپ کا کب آنا ہوگا دہلی؟ ادھر ضرور آنا. میں ایک ہفتے بعد آ رہا ہوں. اگلے ہفتے میں دہلی آ رہا ہوں. جی انشاءاللہ ضرور یہاں تشریف لانا. کس جگہ رہتے ہو دہلی میں؟ جی دعوت ہے ہماری طرف سے آپ کی. نہیں, دہلی میں کس جگہ رہتے ہو؟ جی میں دہلی میں ادھر رہتا ہوں, جعفر آباد, گوتم پوری کی طرف. وہ تو جعفر آباد کے پاس تو میں ہی آتا ہوں, کردم پوری میں. جی جعفر آبادی تو میں آتا ہوں. اچھا, تو پھر تو آپ کا پاس پڑے گا. جعفر آباد, کردم پوری میں آتا ہوں. جی لینے آ جاؤں گا میں آپ کو, آپ آ جانا. نہیں, آپ ہمارے یہاں جانا اور ہمارے ساتھ کھانا کھانا. ہم دعوت دے رہے ہیں آپ کو, ہمارے ساتھ کھانا کھانا تم, ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور. اور مجھے آپ اپنا نمبر سینڈ کرنا ہے, میں آپ کو کھانے پہ بلاؤں گا اپنے ساتھ. جی انشاءاللہ. مفتی صاحب بند ہو جی ویڈیو, کیا؟ چہرہ نظر نہیں آ رہا. اچھا اب آ رہا ہے. آپ چہرہ کے نظر نہیں آ رہا تھا ابھی, اب آ رہا ہے. نیٹ ورک سے نہیں آئے ہوں گے. اچھا, کیا کرتے ہیں عزیر صاحب؟ حافظ ہیں آپ؟ جی حافظ ہوں. اچھا, پورا ہو گئے؟ حفظ پورا ہو گیا؟ جی بس دوہرا رہا ہوں ابھی. دورہ رہے ہو؟ اچھا, دور چل رہا ہے. اچھا. اچھا مفتی صاحب کچھ تھوڑا سا پوچھنا تھا آپ سے. پوچھیے. بالکل. ہماری کہ دعوت قبول. حدیث, پہلے تو یہ بتا دو, ہماری دعوت قبول ہے؟ جی بالکل. قبول ہے تو پھر ٹھیک ہے. ہماری طرف سے بھی آپ کی اسپیشل دعوت ہے, آپ ضرور آنا اس کے ساتھ. ہاں, اور تمہارے یہاں تو بعد میں جائیں گے, پہلے ہم تم اپنے ساتھ کھانا کھلوائیں گے, بعد میں ہم تمہارے یہاں جائیں گے. مفتی صاحب میں تو آ جاؤں گا, لیکن آپ کو بھی آنا پڑے گا. بالکل بے فکر رہو, جب قریب ہو تو تمہارے پڑوسی ہو. جی انشاءاللہ. تو آگے پڑھائی کا کیا ارادہ ہے؟ جی آگے پڑھائی کا عالم کا ہی کرنا ہے, مولویت کا کورس کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. آپ انہیں جانتے ہیں مولانا آصف کو؟ وہ ادھر ہی انشاءاللہ مسجد کے امام ہے. مولانا آصف نہیں, میں نہیں جانتا. جی ان کا مدرسہ ہے ادھر, تو ان کے مدرسے میں پڑھنے کا ارادہ ہے. اچھی بات ہے, بالکل پڑھو. اور ابھی تو بہت جلدی. والد صاحب بھی مفتی ہے. جی والد صاحب بھی مفتی ہیں ہمارے. ارے ماشاء اللہ, تو تمہارے تو مزے ہیں. جلدی سے پڑھ لو گے تم تو, 5 سال میں کمپلیٹ کر لو گے اگر محنت کرو گے, ہارڈ ورک کرو گے تو. جی 5 سال کا ہی کورس بتایا مولویت کا. تراویح ایک آدھ بار سنائی ہے, یہ آپ سناؤ گے؟ تراویح اس سال سنائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو خوب بہت اچھا بڑا عالم اور مفتی بنائے, حافظ بنائے. بہت اچھا لگا مجھے تو آپ سے آمین بات. تبھی تو بھیا, آمین. تبھی تو میں تمہاری دعوت کر رہا ہوں, تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا, برکت والا میرا کھانا ہو جائے گا. اور جی اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ ماشاء اللہ برکت والا تو آپ کی وجہ سے ہوگا مفتی صاحب, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہیں, آپ عالم ہیں, آپ ماشاءاللہ, آپ ہی کی وجہ سے تو ہم دین سیکھتے ہیں. میں تو آپ کا چینل بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھی نالج ملتی ہے. اور میرا بھی ایک چینل ہے یوٹیوب پہ مفتی صاحب, 10 نمبر 1 کے نام سے. اچھا, یہ جو نام لکھ کے آ رہا ہے تمہارے چینل کا نام ہے 10 نمبر 1؟ جی 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 جی. اچھا, دیکھو بھائی عزیر صاحب, میری ایک میں جب آپ کو دعوت پہ بلا رہا ہوں تو میں کچھ باتیں بھی آپ کو بتا دوں. جب تک آپ جی جی کمپلیٹ نہیں ہو جاتے نا, جیسے آپ کمپلیٹ عالم نہیں بن جاتے, کمپلیٹ مفتی نہیں بن جاتے, ابھی ان چیزوں میں جی جی پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جی بالکل صحیح. جی والد صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تھا ہمارے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی جی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو,
کہ جب قابلیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی نا تو اللہ قبولیت خود بخود پیدا کر دے گا. اور اگر قابلیت نہیں ہوگی تو قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دن تو تم کوشش کرو گے, اس کے بعد تھکار کے اسی جگہ بیٹھ جاؤ گے جس جگہ ہو. اسی لیے اپنے اندر جتنی قابلیت پیدا کر سکتے ہو پیدا کر لو. جی صحیح ہے. اس میں کمپیوٹر میں, عربک میں, اور دنیا میں, دین میں, جتنا اپنے آپ کو قابل بنا سکتے ہو اتنا قابل بنا لو. آپ کے پاس اس وقت عمر ہے, ٹائم ہے, ماشاءاللہ والد صاحب آپ کے مفتی, تو اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لو کہ ایک ویڈیو جب آپ ڈالو نا تو لوگ آپ کے فین ہو جائیں. جی بے شک انشاءاللہ. جی آپ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے. اور اچھا مفتی صاحب پوچھنا تھا تھوڑا آپ سے. بالکل. مفتی صاحب میرا کہنا یہ تھا کہ جیسے مطلب باجی کا انتقال ہوا تو ماشاءاللہ ان کی دو بچی ہے ان کی, اور ولادت ہوئی تھی ان کی, تیسری بچی ہوئی تھی. جی تو ان کی جو تیسری بچی ہوئی تھی تو اس ولادت میں ہی ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے, اور ان کی جو بچی ہوئی تھی اس کا بھی ہو گیا. تو مطلب جیسے سبھی کو مرنا ہے ایک دن, بے شک سب کو مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. تو مرنے کے بعد کیا ہمیں ان سے ہمارے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی, یا پھر صرف قیامت کے بعد جو جنت میں ڈالا جائے گا اس میں ملاقات ہوگی؟ دیکھیے ایسا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے نا, حدیث شریف آپ میں آتا ہے کہ جب ہم لوگ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو قبر میں جو نیک ہوگا تو اس کو تو کہہ دیا جائے گا آرام کرو تم, اور وہ آرام کرے گا تو قیامت کا دن جب وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا ابھی تو میں سویا تھا, ابھی اتنی جلدی سے جو ہے مجھے جگا دیا گیا. تو اتنا جی مفتی صاحب یہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے, اس حدیث کو میں نے پوچھا تھا تو یہ حدیث والد صاحب کہے تھے یہ ضعیف حدیث ہے. دیکھو ضعیف حدیث ہو لیکن ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت ہوتی ہے, اسی لیے اتنا تو ہے یہ کہ ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے, مسائل ثابت نہیں ہوتے ہیں. مسائل بھی کسی درجے میں ہو جاتے ہیں لیکن فضیلت بہرحال ثابت ہو جاتی ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد جب نیک بندہ ہوگا تو اس کے لیے قیامت کا وقت بہت تھوڑا ہوگا, ایسا لگے گا جیسے یوں گزر گیا. تو انشاءاللہ قیامت ملاقات ہوگی. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے. جی اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ جیسے قیامت کے دن اللہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء جوڑ دے گا واپس, کھائے جائیں گے دوبارہ, اور پھر دوبارہ سے موت دی جائے گی ہمیں. تو قیامت کے بعد جب ہمارا دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو جیسے جنت پہ جائیں گے تو کیا جسم کے ساتھ جنت پہ جائیں گے قیامت کے بعد, یا پھر صرف روح؟ اس وقت اللہ آخرت والا جسم ایسا تھوڑی نہ ہوگا دنیا والا, اس ٹائم کا الگ ہوگا, روح کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب اس وقت دوبارہ اٹھایا جانا اللہ بہتر جانا وہ کون سی باڈی ہوگی, لیکن بہرحال دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کیونکہ جو عذاب ہوتا ہے وہ تو جسم کو ہوتا ہے نا, تو جسم بھی ہوگا, لیکن دنیا جیسا جسم, کیونکہ وہاں جو ہے نجاست نہیں ہوگی, گندگی نہیں ہوگی, پیشاب پخانہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال جسم ملے گا. لیکن وہ کیسا ہوگا واللہ اعلم, اللہ بہتر جانے. اچھا مفتی صاحب کوئی بکس بتا دیجئے جس میں مطالعہ کیا جائے. دیکھو ابھی تو دیکھو حافظ عزیر صاحب میں سے کوئی جیسے تعلیم الاسلام ہے. جی دیکھو پہلی بات تو یہ کہ آپ آگے کی تعلیم جو کرو گے ان کتابوں کے لیے آپ توجہ کرو. سب سے پہلے اردو ایک دم بہترین کر لو, اپنی شاندار ہونا چاہیے آپ کی اردو. جی اور فی الحال تعلیم الاسلام ہے وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے, اس وقت آپ کے لیے تعلیم الاسلام بیسٹ ہے. اور پھر جب آپ فرسٹ ایئر کی عالمیت کی پڑھائی کرو گے تو آپ کو پھر اس میں خود بخود وہ کتابیں مل جائیں گی جو آپ کو چاہیے ہو, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سمجھ رہے ہو؟ لیکن پہلے سال میں ہی آپ اپنے آپ کو اتنی محنت سے پڑھائی کرنی ہے آپ کو کہ پہلی سال کی کتاب ہے, دوسری سال کی کتاب ہے, آپ کو حفظ یاد ہو جائے, آپ ایسے جیسے آپ کو ایسے سمجھ میں آ جائے کہ آپ دوسرے کو پڑھا سکو. اتنی پاورفل طریقے سے آپ کو پڑھائی کرنی ہے. جی دیکھو قابل آدمی ہوتا ہے نا تو اس کو کہنا نہیں پڑتا میں قابل ہوں, دنیا اس کی قابلیت کو مانتی ہے. جی بے شک. سمجھو اب آپ تراویح سناؤ گے
تو جی اگر آپ نے تراویح بیسٹ سنائی شاندار ایک دم تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی میں نے کیسی تراویح سنائی تھی. لوگ خود کہیں گے کہ یار تراویح بڑی شاندار پڑھتا ہے, قرآن بڑا شاندار جی پڑھتا ہے. تو اپنے اندر جی کوالٹی پیدا کرنے کی فکر کرنی ہے, قبولیت تو اللہ تعالیٰ خود بخود دے دے گا. جی. اچھا اور بتاؤ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ یہ والد صاحب مدرسہ چلاتے ہیں, ادھر مدرسہ ہے ہمارا. یار تمہارے تو مزے ہی مزے ہیں بھائی, تمہیں تو مزے ہی مزے ہیں. والد صاحب مدرسہ بھی چلاتے ہیں, مفتی صاحب بھی ہیں, لوگ آپ تمہارے پاس تو اپورچونیٹیز ہیں بہت ساری قابل بننے کی. جی مطلب آپ بھائی بھی یقین ہے مانو میرے, یہ بھائی بھی ہے وہ بڑے. اگر یہ کلپ میں اپلوڈ کروں گا نا تو لوگ رشک کریں گے تمہیں دیکھ کے, ارے عزیر صاحب کا نصیب, ابا مفتی, مدرسہ ابا کا, اور ماشاءاللہ حافظ بھی اتنی کم عمر میں. لوگ رشک کریں گے آپ کو دیکھ کے, حقیقت بتا رہا ہوں میں. جی اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے, اللہ کی ان نعمتوں کو آپ استعمال کر کے آپ قابل بن جاؤ. جی جی بے شک. اور بتاؤ میں کیا خدمت, چائے تو پی نہیں پاؤ گے تم آن لائن. جی بس آپ نے کہہ دیا تو پی لی سمجھ لی. چلے ٹھیک ہے. اچھا اور بتائیں, اور کیا خدمت کر سکتا ہوں میں؟ بس مفتی صاحب آپ سے بات ہو گئی, یہ میرے لیے بہت زیادہ خوش نصیبی ہے. مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, بہت زیادہ اچھا لگا مجھے بات کر کے آپ سے. میری تو عالموں سے خاص کر محبت رہتی ہے, میں تو عالموں سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت. اور آپ مجھے طلبا سے بہت محبت رہتی ہے. جی تو دعوت قبول ہے نا, یاد رکھنا میں تمہیں کال کروں گا, مجھے نمبر سینڈ کرنا اپنا. جی. تو مفتی صاحب میں آپ کو میل پہ نمبر سینڈ کروں اپنا؟ میل پر سینڈ کرنا. جی جی ضرور. آپ بھی سینڈ کر دینا. ویسے آپ کا نمبر تو ہے میرے پاس لیکن وہ آن نہیں رہتا. ہاں وہ نہیں, میں دوسرا سینڈ کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. بہت چلیے بہت السلام شکریہ. علیکم. جزاکم اللہ واحسن الجزاء. اللہ آپ کو ترقی دے, کامیابی دے. اللہ آپ کو خوب بڑا عالم, حافظ, مفتی, قاری, فقی, محدث سب کچھ بنائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب جیسے میں دوبارہ آپ سے بات کرنا چاہوں, ہو سکتی ہے کہ دوبارہ زوم پہ؟ بالکل بات کریں گے, کیوں نہیں ہو سکتی بات, بالکل ہو سکتی ہے. کھانا کھلائیں گے ساتھ میں آپ کو, یہ کوئی بات تھوڑی ہے. میں دعوت کروں گا تمہاری, کھانے پہ بلاؤں گا اپنے ساتھ. جی جی شکریہ. السلام علیکم. چلیے السلام علیکم.